9/11 جب ہوا تو سارا ویسٹرن میڈیا جیسے آج کسی پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ بغیر تفتیش انویسٹیگیشن کے کسی پہ الزام دھر دیتے ہیں، تو ویسٹرن میڈیا نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے الزام تراشی کر دی کہ جی یہ اس کے پیچھے اسلام ہے اور یہ اسلامی دہشت گردی ہے، اور پھر اگلی ڈسکشن کا موضوع یہ تھا کہ اسلام میں یہ دہشت گردی کہاں سے آتی ہے۔ اسلام میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری دہشت گردی معاذ اللہ قرآن مجید انہیں سکھاتا ہے۔ اب بنیادی یہ کانسپریسیز ہیں، اور بڑے بڑے مفکرین نے، بڑے بڑے صحافیوں نے اور دنیا کے بڑے مانے ہوئے محققین نے اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ بھی منصوبے تھے ان کے کہ قرآن مجید پہ دنیا بھر میں پابندی لگوا دی جائے، کہ اس کو یہ ڈکلیئر کر کے کہ یہ ایک 1.25 ارب آبادی کے اندر ٹیررزم کا فروغ کرتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اپنے میڈیا پہ کہ یہ قرآن مجید کی وجہ سے یہ فکر پھیلتی ہے، تو پوری امریکی قوم کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اس قرآن کو پڑھا جائے کہ قرآن میں کیا ہے۔ اور مجھے تمام مذاہب کا بڑا ادب ہے، لیکن جیسے ہمارے ہاں بعض اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کے ہاں بھی جو ان کے لوگ ہیں، ان کے اسکالرز ہیں، ان کے مذہب کو دیکھتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں بہت منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور خاص کر ایسی باتیں جو ایک عام مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، مثلا ورجینٹی آف میری کے اوپر، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کے بارے میں کہ جی مسلمان اس پہ یقین نہیں رکھتے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جی یہ ان پہ یقین نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے قرآن مجید پڑھا، سورہ ابراہیم پڑھی، سورہ یوسف پڑھی، سورہ مریم پڑھی، اور ان چیزوں سے گزرے، تو دھڑا دھڑ امریکہ کے اندر مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ہائیسٹ ریشو تھی لوگوں کے امریکہ میں اتنی تیزی سے مسلمان ہونے کی، جو قرآن کے خلاف اس پراپوگنڈے سے متاثر ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنائی ہوئی سازش انہی کے اوپر پلٹ دی۔ وہ قرآن پہ پابندی لگوانا چاہتے تھے، اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے امریکہ میں اسلام کو فروغ عطا کیا۔